الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج 20ویں پارے کا الحمدللہ یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، تو 20ویں پارے کا جو مین مضامین ہے اس کا خلاصہ یا اس کا تھوڑی بہت انٹروڈکشن پیش کیا جائے گا۔ تو پہلے صفحے پہ جو 20ویں پارے کا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، پوچھا ہے، اس کو کویسچن کیا ہے کہ کون ہے جو کائنات کو بنانے والا ہے، جو بارشوں کو نازل کرتا ہے، جو تمہارے لیے پھل سبزیاں اور اناج اور پتہ نہیں کیا کیا رنگ برنگے پھل تمہارے لیے نکالتا ہے، کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ پھر فرمایا کون ہے جو زمین کو اس نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا اور تمہارے لیے یعنی اس میں پہاڑ نصب کر دیے اور تمہارے لیے دریا جاری کر دیے، تو وہ ایک اللہ ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں اس کو جانتے، یہ وہ اپنے رب کو بلائے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کون ہے جو مشکلات میں پڑے ہوں کہ سنتا ہے؟ وہ ایک اللہ ہی ہے۔ الہم اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ ایک بندہ سفر میں تھا تو ایک ڈاکو اس کو ٹکر گیا، وہ اس کو ویرانے میں لے گیا، اس کو قتل کرنے لگا۔ اس نے کہا مجھے پہلے نماز پڑھنے دو۔ تو اس نے نماز کی جب نیت باندھی سورۃ فاتحہ کے بعد، اس کی زبان سے یہ آیت نازل ہوگی، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مشکلات میں پڑے ان کی پکار کو سنتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ ایک دم کو آسمانوں سے چیز نازل ہوئی تو اس نے اس کو قتل کر دیا، اس میں سے آگ نکل رہی تھی اس ڈاکو کی لاش سے۔ جلدی جلدی سلام پھر آپ پوچھا تم کون؟ اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آرڈر کیا کہ میرے بندے کی مدد کرو۔ تو یہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ ہر ایک کی سنتی ہے، اور جب بھی قال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندوں کو بتاؤ جب بھی مجھے پکاریں گے میں ان کی پکار کو سنوں گا۔ پھر فرمایا کون ہے تمہیں خشکی اور تری میں رستے دیتا ہے، تمہارے لیے ہوائیں چلاتا ہے؟ یعنی یہ ایک اللہ کی ذات ہے جو ساری کی ساری جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات ہے۔ لیکن انسانیت میں اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کے بارے میں شک کا شکار رہتے ہیں۔ وہ مخلوق کے حوالے سے تو بڑا ان کو نالج ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کو وہ بلائے بیٹھے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات بڑی فضل کرنے والی ہے لوگوں پہ، اور لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں ادا کرتے۔ پھر فرمایا کہ کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہو، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری قدرتوں کے مالک ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو ہمارے پاس نیکی لے کے آئے گا اس کو ہم اس سے بہتر اجر دیں گے، اور جو برائی لے کے آئے گا اس کو آگ کے اندر جو ہے نا وہ گھسیٹا جائے گا، اور یہ اس کے بدلے میں ہے کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ ہر وقت میری تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر آگے سورہ قصص سٹارٹ ہوتی ہے، یہ تقریباً 8 رکوع 8-9 رکوع جو چلتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ چلتا ہے کہ کس طرح جب ان کی پیدائش ہوئی اور کس طرح جادوگروں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ آپ کی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ان کی والدہ کو کہ ان کو آپ دریا میں ڈال دیں۔ اب وہاں پہ وہ دریا میں انہوں نے ڈال دیا، اور وہ چلتے چلتے فرعون کے محلات کے پاس چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت نظام چلایا، اور انہوں نے وحی کی تھی کہ ان کی والدہ کی طرف کہ میں ان کو آپ کی طرف دوبارہ لوٹاؤں گا۔ اب جب ان کو اٹھا لیا، اب وہ دودھ نہیں پی رہے، پھر اللہ نے مینج کیا، بندوبست کیا کہ وہ جس کو جو قتل کر رہا ہے لوگ بچوں کو موسیٰ علیہ السلام کے شک میں، وہی ان کی والدہ ہی ان کو دودھ پلا رہی ہے۔ تو یہ ان اللہ غالب علی امرہ، وہ اللہ پاک ہر چیز پہ امر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر آگے جب بڑے ہوئے تو ان کی وہاں پہ ایک لڑائی ہوگی، ان کے ایک بندے کو قتل کر دیا، اور وہاں سے جب نکلے مدائن کی طرف پہنچے، مدین موسیٰ یہ ریڈ سی کے آگے پار کریں تو شعیب علیہ السلام وہاں نبی تھے، وہاں پہ جا کے وہ عورتیں اور مرد اور لوگ جو چرواہے اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، تو 2 جوان لڑکیاں جو تھیں وہ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کا کہ تم ایک طرف کیوں بیٹھے؟ ان کا کہ ہم نے تو بچا ہوا پانی پلانا ہے، جب یہ پلا کے چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے جلدی جلدی جو ہے نا ڈول نکالے، ان کو پانی پلا دیا۔ جب وہ گھر جا کے انہوں نے تذکرہ کیا، شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹیاں تھیں، ان کا کہ بیٹا جلدی آ گئے، ان کا کہ آج ایسے ایسے ہماری ایک نوجوان نے مدد کی ہے۔ تو ان کا اچھا اس کو جا کے بلا کے لاؤ۔ تو جب وہ گئی، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، تو اب وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ جو لڑکیاں جا رہی تھی ایسے جا رہی تھی جیسے حیا چل رہی ہوتی ہے۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت انی ابی ادعوک، کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عورت کو جو چلنا بھی ہوتا ہے وہ بھی حیا کے ساتھ، اور ایسے محسوس ہو
یعنی اس کی چال بھی جو ہے اس کے اندر بھی حیا جھلکتی ہوئی نظر ہونی چاہیے، اس کی باتوں کے اندر کیا ایک اور صورت میں آتا ہے کہ وہ قدم نہ مارے زمین پہ، اس کا وہ زیور کی آواز بھی نہ آئے۔ یعنی مسلمان عورت کو بتایا گیا ہے کہ اس کا چلنے کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ ان کا ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کو مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آپ یہاں پہ ہمارے پاس رہو، اگر 10 سال تم ہماری بکریاں ان کی خدمت کرو گے تو ہم تمہارا نکاح کر دیں گے۔ تو یہ چلتے چلتے سارا جب یہ وقت پورا ہو گیا، نکاح ہوا، اور جب واپس جا رہے تھے اپنے وطن کی طرف، تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، وہ آگ کی طرف گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوا، پھر وہاں سے یہ آرڈر ہوا کہ آپ جائیں اور جا کے فرعون کو دعوت دیں۔ تو ایسے دل کے اندر خیال آیا کہ میں تو آگ لینا آیا ہوں، میری بیوی وہاں پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا پتھر پہ مارو، وہاں سے ایک کیڑا نکلا، اور وہ کہہ رہا تھا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو مجھے میرے ٹھکانے کو جانتے اور مجھے میرا رزق پہنچا رہا ہے۔ تو کوئی اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ اے موسیٰ، میں آپ کی بھی حفاظت کروں گا، آپ کے خاندان کی بھی حفاظت کروں گا، آپ جائیں میرا پیغام جا کے پہنچائیں۔ پھر وہ فرعون کے پاس گئے، پھر وہ سارا آگے قصہ چلتا چلتا چلا جاتا ہے، کس طرح اس نے اس پہ عذاب آئے اور نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھائیں، لیکن نہیں مانا۔ پھر الٹیمیٹلی اس کو غرق کر دیا گیا، اور اس کو اس کے اندر جو ہے وہ ریڈ سی کے اندر جو بحیرہ احمر ہے اس کے اندر پوری کی پوری اس کی 16 لاکھ فوج غرق ہوگی۔ آخر وقت میں وہ کہہ رہا تھا میں ایمان لایا، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ہدایت اللہ کے ذمے ہے، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، آپ کا کام یہ ہے آپ پیغام پہنچاتے رہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو ہدایت ہے، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ یہدی مَن یشاء، کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، آپ چونکہ بہت زیادہ پریشان ہوا کرتے تھے ایمان پہ، اپنے یعنی آپ کے چچا جب دنیا سے گئے تو اس پہ بھی بڑے پریشان تھے۔ تو اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت جب وہ آپ کے چچا بغیر ایمان کے چلے گئے تو آپ بہت پریشان تھے کہ میرے چچا نے میری اتنی خدمت کی۔ تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب، جس کو آپ چاہتے ہیں ہدایت ملے، اس کو ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو ہدایت ملے گی۔ یعنی انسان کے اندر تڑپ اور طلب وہ اور اللہ کا فضل ہو تو پھر انسان ہدایت پہ آتا ہے۔ اور باقی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اور داعیان حق کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں۔ آپ کی نصیحت اس وقت ہی نفع دے سکتی ہے جب میرا امر ہوگا۔ آگے پیچھے گزر چکا ہے کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت یاد کرائی کہ آپ وہ نعمت یاد کریں کہ میں نے حوارین کے دل میں بات ڈالی کہ آپ ان کی بات مان لیں۔ تو پھر فرمایا کہ یہ کتنی جو بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جو اپنی معیشت پہ نازاں تھے، جو اپنے طاقت پہ بڑا غرور کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ کیوں کہ وہ اپنی طاقت پہ گھمنڈ کیے رہے، انبیاء کی بات نہیں مانی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے قارون کا قصہ بیان فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہی تھا، اور اس کو ہم نے بہت زیادہ دولت دی تھی، اور یعنی اتنی دولت تھی کہ اس کے جو خزانے ان کی چابیاں ایک مضبوط جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس کو دعوت دیں تو کہ اپنے آخرت کے لیے بھی کوئی سرمایہ جمع کرا دے، یعنی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ آخرت کے لیے بھی کوئی حساب ہے، جو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مال دیا ہے، اس کو اللہ کی راہوں میں خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اور جس طرح اللہ نے تمہارے کے ساتھ احسان کیا تم بھی احسان کرو، اور زمین پہ فساد نہ پڑو، یعنی اپنی مال و دولت کو غلط جگہوں پہ خرچ کر کے اور نافرمانی والی جگہ پہ خرچ کر کے یہ فساد مچانے والی بات ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ تو میں نے اپنی محنت سے اور اپنے علم سے مال کمایا ہوا ہے، جس طرح بندے آج کہتے ہیں جس سے اپنی محنت کی تھی اللہ نے کہڑا استغفر اللہ زور لگا سی کیوں غریباں دے، غریبوں نے دینا دے اللہ پوندے۔ تو یہ جو فکر ہے یہ ہر دور میں جو متکبرین ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے جی ہم تو سیلف میڈ ہیں، ہم تو اپنی طاقت سے اپنی قوت سے آگے آئے ہیں۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی کتنی مخلوقات اس میں شامل ہوتی ہیں، پھر انسان کی سٹیج پہ پہنچتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ پہلی قومیں کس طرح غرق کر دی گئی، ان کے اندر بڑی طاقت تھی اور سارا کچھ تھا۔
تو اس نے آگے پھر استغفر اللہ یعنی وہ بجائے اس کے وہ زکوٰۃ دیتا، وہ اس نے الٹا یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا، ایک عورت کو تیار کیا، اس نے بڑے مجمع میں کہا کہ میرے ساتھ آپ نے غلط کیا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، کھڑے ہو جاؤ، اور اب وہ ایک دم جب جلال غالب ہوا تو وہ کہنے لگی کہ نہیں مجھے قارون نے پیسے دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرمایا کہ موسیٰ آپ کے جو ہے قبضے میں زمین آپ جس طرح آرڈر کریں زمین آپ کی بات مانے گی، تو وہ زمین اس کو نیچے نہ لے گئی، اور وہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے موسیٰ مجھے معاف کر دیں، موسیٰ مجھے معاف کر دیں، تو لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کو وہ کہتے رہے کہ اس کو نیچے لے جائیں، فخسفنا بہ وبدارہ الارض فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو اس وقت اس کا سارا مال کام نہیں آیا، سارا مال اس کا ادھر ساتھ ہی اس کے چلا گیا۔ تو ایک اور روایت میں موسیٰ علیہ السلام نے سے اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اگر وہ تمہیں پکارتا رہا، اگر مجھے پکارتا نا اس وقت بھی تو میں اس وقت بھی معاف کر دیتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ جو آخرت ہے نا یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، جو فساد مچایا کرتے تھے، بلکہ یہ آخرت کے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں تقویٰ کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ سارا معاملہ ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ جو آخری آیات کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکاریں، وہ ایک اللہ ہے، ہر چیز ختم ہونے والی، کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، یہ سورۃ القصص کی آخری آیت کہ ہر چیز اس کے قبضے میں، ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن ایک اللہ کی ذات وہ باقی رہے گی۔ سورۃ عنکبوت اگلی صورت اور اس کا پہلی آیات الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئیں گے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، صحابہ آتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو ہے نا ہمارے اوپر بہت مصائب آ چکے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، ہمارے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے، میں تم اتنی جلدی پریشان ہو گئے، ابھی تو تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزر چکے ہیں جن کو اس کلمے کی پاداش میں آرے سے چیر دیا گیا، اور ان کے لیے گڑھا کھودا جاتا، اس میں ان کو داخل کیا جاتا اور اوپر سے ان کو چیر دیا جاتا، ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے یعنی وہ جو گوشت ہے ہڈیوں سے جدا کر دیا گیا، تم اتنی جلدی پریشان ہو گئے، ہم تم کو فرمایا کہ تم آزمائیں گے جس طرح پہلوں کو آزمایا تھا، اور تم نے سچے اور جھوٹے جو ہیں علیحدہ کر لیا جائے گا۔ یعنی یہ جو ایمان ہے، جب انسان ایمان اور عمل پہ آتا ہے تو اس پہ تکلیف آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن یہ تکلیفیں اور پریشانیاں الٹیمیٹلی اینڈ ہو جائے گا ان کا، اور اللہ رب العزت کی مدد آ جائے گی۔ تو جو کوشش کرتا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو دین کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اللہ غنی ذات ہے، ساری دنیا کے انسان جو سب سے نیک ترین بندہ ہے اس جیسے ہو جائیں تو فرمایا تمہاری وہ نیک و نام میری شان بڑھا نہیں سکتا، اور سارے کے سارے بڑے برے ہو جائیں، سب سے زیادہ جو برا بندہ ہے اس جیسے ہو جائیں تو اللہ کی ذات کی جو شان ہے کم نہیں ہو سکتی۔ انسان جو ہے وہ محتاج ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان کو ہم نے وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور یہ روایات میں بھی آتا ہے اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کریں، اور ہاں اور پھر اور بھی بڑے فضائل ہیں، ماں باپ کو ادب سے دیکھنا، جنت کا ایک بشارت دی گئی ہے، حج کا ثواب کا اجر، بے شمار انعامات ہیں۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اگر وہ تمہیں شرک کی طرف اور دین سے دوری کی طرف بلائیں تو پھر تمہیں ان دونوں کی اطاعت نہ کرو، ویسے دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، دین کے معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے وہ تابع داری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ جو ایمان اور اعمال صالح والے ہیں ان کو ہم اپنے صالحین بندوں میں شامل کریں گے، اور وہ بڑے بدقسمت لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو اپنا بھی بوجھ لے کے جائیں گے اور لوگوں کا بوجھ بھی لے کے جائیں گے۔ کیا مطلب کہ اور لوگ بھی یعنی وہ گناہ جو ہے ان کے گناہ بھی ان کے اوپر ہوں گے، یعنی ان کو گمراہ کیا ہوگا، غلط لائن پہ چڑھایا گیا۔ اگر آپ کسی بندے کو غلط طرف لگا دیتے ہیں، وہ نشے پہ لگا دیتے ہیں، اب وہ جب تک نشہ کرتا رہے گا اوروں کو لگائے گا، اس کا گناہ اس پہلے کو ملے گا۔ اگر کوئی نیکی کی طرف لگا دیتا ہے تو اسی طرح۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ بڑے بدقسمت ہیں کہ جو ایک تو اپنا بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوگا، اپنے گناہ ان کے سر پہ ہوں گے، اور پھر پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں کو، اس لیے جتنے لوگ ہیں جو
غلط طرف بلاتے ہیں لوگوں کو، جو یعنی کسی بھی لحاظ سے غلط کام کرتے ہیں۔ اب لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے فینز ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ یہ فینز نہیں ہے، یہ تو ان کے قیامت کے دن ان کے اوپر بوجھ ہوں گے کہ یہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا سارے کے سارے ان کے ساتھ یعنی وہ خطرے میں ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر آگے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے 950 سال، فرمایا کہ ہم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 50 کم ہزار سال انہوں نے تبلیغ کا کام کیا، دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں دن رات ان کو تیری طرف بلاتا رہا۔ تو آگے پھر 80 یا 82 ماہ ایمان لائے، بہت کم ایمان لائے، اور پھر ایک طوفان آیا تو نجات کن کو ملی؟ وہ جو چند لوگ تھے۔ تو اللہ کے ہاں تو کثرت یا قلت کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں حق اور باطل کا مسئلہ ہے۔ جو حق پہ ہے وہ ایک ہے، وہ کامیاب ہے، اور باطل پہ ساری دنیا کے انسان ہے وہ بھی ناکام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اسی طرح پھر ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے والد کو اور اپنے قوم کو دعوت دی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور ہماری ملاقات کا، یعنی قیامت کے دن ملاقات کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہیں۔ اور یہی لوگ وہ لوگ تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا جو ہے وہ رحمت کی، ان کی آگ کو گلزار بنا دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو بلایا لیکن وہ فاشی سے باز نہ آئے، تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اور اس قوم کو غرق کر دیا گیا۔ اور شعیب علیہ السلام جو ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، کس طرح ان کی قوم جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور پھر آخر میں آخری آیات اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بلاتے ہیں وہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال دی گئی جیسے یہ جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اس کی کیا طاقت ہے اور کیا اس کی قوت ہے، ایک ایسے آپ ڈنڈا لے کے ایسے اس کی وہ سارے کے سارا جالے ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جیسے وہ جو اس کا گھر ہے نا بڑا کمزور گھر ہوتا ہے مکڑی کا، ایسے یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کوئی اور سہارے تلاش ان کی مثال ایسی ہے جو مکڑی کا جالا ہے۔ جیسے مکڑی کے جالے کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، ایسے ہی ان کے اندر بھی کوئی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ ہم مثالیں آپ کچھ لیے دیتے ہیں تاکہ جو ہے لوگ سمجھ جائیں، اور اس کو سمجھتے ہیں، علم والے ہی سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ جو شعور اپنا استعمال کرتے ہیں، جو عقل استعمال کرتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ ہی ہے جو اس قابل ہے۔ اللہم انت حق و من ذکر و حق و من عبد، اے اللہ تو ہی اس قابل ہے کہ تیرا ذکر کیا جائے، تیری عبادت کی جائے، تجھ سے مدد مانگی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔